السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صدرا احمد ہے اور آپ سب کا ہوئی گولڈ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر بریگیڈیئر شعیب احمد، اور میں اس وقت AQ خان انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنس میں موجود ہوں۔ جو ڈاکٹر شعیب احمد کا تعارف جو ہے کرانے میں بہت چھوٹا محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں جو کہ میں آپ کو کچھ ٹائم میں بتاؤں گی، لیکن چھوٹا سا تعارف ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی سے پڑھا 1983 میں، ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھا انہوں نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 32 سال تک آرم فورسز میں کام کیا ہے انہی ذہنی جو بیماریاں ہیں ان سے ریلیٹڈ، اور اس وقت یہ AQ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنس کراچی میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں پچھلے 9 سال سے۔ تو ڈاکٹر شعیب احمد یہی آپ کا تعارف ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ مجھے یاد ہے آپ سے پہلے امتیاز بھی وہ یہ بھی اتفاق سے میرے پاس ہے۔ تو آپ تھوڑا بتائیں اپنے بارے میں۔ جی، میں سوال آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤ میڈیکل کالج سے 1983 میں نے گریجویشن کیا، اور اس کے ہاؤس آف کے بعد پھر میں نے آرمی جوائن کر لی تھی، اور آرمی میں ڈفرینٹ جگہ پوسٹس ٹرانسفرس ہوتی رہی، اور پھر میں نے وہیں پہ اسپیشلائزیشن اپنی شروع کی، اینڈ آئی چوز دی فیلڈ آف سائکیٹری، چونکہ سائکیٹری کو مجھے بہت دلچسپی تھی شروع سے۔ ایک تو مجھے پڑھنے سے بہت دلچسپی تھی، جو ادب ہے، لٹریچر، تو مجھے لگا کہ لٹریچر سے سب سے جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے وہ سائکیٹری ہو سکتی ہے، وہ میڈیسن یا سرجری گائنی کسی حد تک ہو سکتی ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کو خود بدل چکا، ہمارے پاس ہر پیشنٹ جو ہے وہ ایک نئی داستان، ایک نیا، کوئی آپس میں دو لوگ ملتے ہوئے نظر نہیں آپ کو آئیں گے، ان میں فرق ہوتا ہے، ان کی ذہنی صحت میں، ان کے ذہنی معاملات میں، ان کی ذہنی الجھنوں میں، جو ہم سے آ کے شیئر کرتے ہیں آپ کے، اس میں فرق ہوتا ہے، باقی تو ایسی ہو رہی۔ باقی پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں لاسٹ والی پوسٹنگ کے لیے شفا میں تھی، ایڈو ڈپارٹمنٹ، اور پھر اسی لیے میں وہاں سے ریٹائر ہو کے، تو مجھے پھر ڈاکٹر کنیر صاحب نے خود مجھے یہاں پہ، اور ہارون صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ ادارہ سنبھالوں چلوں، now this is part of Dow University of Health Sciences as the Department of Psychiatry. بہت ہی زیادہ اچھا جواب دیا آپ نے مجھے، اور اس سے ریلیٹڈ ہم تو یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ تھے، یہ انسٹیٹیوٹ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اس وقت موجود ہے، اور جہاں پر جتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اور جتنا زیادہ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے فائدہ ملتا ہے، سب لوگ آتے ہیں، ہر وقت چلے سے برش لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ بڑا پارٹ رہا ہے آپ کی لائف کا، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ڈفرینٹ پروگرام لگتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ذہنی بیماریوں کی آگاہی فراہم کرتے رہتے ہیں، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ پوری ٹیم، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ڈاکٹر آج جو ہے نا میں پرٹیکولرلی ہم بات کریں گے، کیونکہ میں ایز اے گائنیکولوجسٹ ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں عورتوں کی جو ذہنی صحت ہے، کیونکہ وہ میں نے نوٹس کیا ہے وہ کافی جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے، اس کو لوگ کافی نظر انداز کر لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی ذہنی صحت کے کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، بیسیکلی آپ یہ دیکھو کہ کیا عورتوں کو دنیا بھر میں کہیں پر بھی مثالی حقوق ہے؟ علی شاہ کو کوئی بھی ملک یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے دماغی حقوق جو ہم پورے دے رہے ہیں، چل جائے گی کہ پاکستان جو کہ تھرڈ نہیں تو فورتھ ورلڈ کنٹری پہ آ گیا ہے، کہ یہاں پر تو جو وہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہاں پر عورت کا تقدس، عورت کی غربت، عورت کے کو پڑھانا لکھانا، یہ بہت ہی اور بہت پیچھے ہے، اس پہ بھی بہت کام کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ تعلیم آپ کے پاس نہیں ہوگی ہے تو بیماریاں بھی آپ کو گھیر لیتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، خاص طور پہ ذہنی بیماری۔ اگر پڑھا لکھا آدمی ہوگا یا عورت ہوگی تو وہ اپنا بیان کر سکتی ہے کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ اگر ایک عورت جو پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ اپنے صرف سمٹمس کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہے کہ اس کا سر میں درد ہوگا، یا اس کو میلے پہ گیس کر گئی ہے، اس کا بازو کام نہیں کر رہا، وہ چل نہیں سکتی ہے، اس کو دیکھنا بند ہوتے بغیر ہوگا، اس سے وہ چیزیں ہیں۔ تو ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے مریضوں کے اندر۔ آپ جو گائنیکولوجسٹ ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ کے توسط سے ہم اپنے دیکھنے والوں کو یا سننے والوں کو یہ بتائیں کہ حمل کے دوران اور حمل پیدائش کے بعد، بچی پیدائش کے بعد عورتیں کن مسائل سے گزرتی ہیں۔ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریگنینسی ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا اسٹریس،
اس میں اتنا آپ کا ہارمونل امبیلنس اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کو لے کر چلنا عورت کی یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور اسی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے وہ معاشرے جب پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس سے بڑے وہ ہوتے تھے کہ عورت ایک ایسا وجود ہے جو دوسرے وجود کو دنیا میں لا سکتے. تو یہ اتنی بڑی اس کی جو کیپیبلٹی ہے ہمارے میں تو نہیں ہے. پروکریشن جی پروکریشن جس کو کہتے ہیں جی عورت کے اندر مرد میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو بہت ہائی اسٹیٹس دے دیا اور اسی زمانے میں گاڈیس کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں باقی چینج ہوتی ہے. پھر جب پرائیویٹ پراپرٹی تو باقی جو عورت بھی جاری ایک پرائیویٹ پراپرٹی بن کے رہ گئی. سو وہاں پہ جو ہے معاشرے میں تو اس کی وجہ سے ذہنی مسائل جو عورت کے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جب آپ پریگنٹ ہو گئے اور آپ کے ہارمونس چینج ہو گئے آپ کے اوپر بوجھ ایک آ گیا. ہماری پروفیسر گائنی کی کہا کرتی تھی کہ بہت رسپیکٹ کرتی تھی جب کوئی پیشنٹ ڈلیوری کے لیے آتی تھی اور مس مینج ہو جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے پیٹ پہ اگر ایک مٹکا پانی کا بھر کے باندھوں 9 مہینے تک پہلے نہ دوں تو مجھے پتہ لگے گا کہ عورت کا درد کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا. تو یہ ہمیں مدر نظر کی فنساری اللہ جنب بچے کرے. میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں بہت بتایا کرتے. اس سے پھر ہمارا ایسوسیشن بڑی اچھی بن جاتی تھی. پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کا ٹرسٹ بہت ہوتا تھا ہمارے اوپر جو وہ اور وہ ہمیں اپنی ساری باتیں بتاتی تھی. پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارا نہیں تو آگے بہت سے واقعات ہیں. اب جب وہ بچہ اندر بن رہا ہے اب اس کے ساتھ بہت سے مسائل چل رہے ہیں. جس سوسائٹی میں یہ عورت رہ رہی ہے وہاں پہ اس کو صرف پریگنسی کا مسئلہ نہیں. اس کو یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کھانا بھی پکانا ہے برتن بھی دھونے ہیں کپڑے بھی دھونے ہیں میاں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو اپمنٹ کر دیتی ہیں اس کے ذہنی صحت. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب چوتھا پانچواں مہینہ یا چلے شروع میں بھی گھر میں ساری ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہے. بیٹا ہوگا بیٹا بیٹا ہوگا بیٹا بیٹا ہوگا. لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ بیٹا پیدا کرنا مرد کا کام ہے عورت کا کام نہیں. اگر وہ اپنا ایکس اور وائی کروموسوم اس کے پاس ہے ایک ایکس اس کے پاس ہے ایک وائی اس کے پاس ہے. اگر اس میں سے وہ اپنا وائی کروموسوم دے گا چونکہ عورت کے پاس دونوں ایکس کروموسوم ہے ٹھیک ہے نا تو تبھی بیٹا بن سکے گا نا. تو اس بیچاری کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دوبارہ بتایا ہمارے سننے کے لیے. ہاں جو 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 جینیٹکس ہے اس میں آپ اگر دیکھیں کروموسومس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پھر جو جینز ان کو آپ دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کروموسومس ہے اس میں ایکس کروموسوم جو ہے وہ عورت میں ہوتا ہے 2 ایکس ہوتا ہے اور مرد میں 1 ایکس ہوتا ہے اور 1 وائی ہوتا ہے. اب میل بننے کے لیے لڑکا بننے کے لیے ایکس اور وائی چاہیے. ایکس وہ عورت سے لے گا اور وائی وہ اپنا دے گا. تو عورت کا تو اس پہ ذاتی برابر میں تعلق بھی بچاری پہ ہے کہ جو لڑکا پیدا کر سکتی ہے یا لڑکی پیدا کر سکتی ہے ٹھیک ہے. تو اس یہ سب جو ہے وہ یہ مینیپولیشن ہے اور یہ سوسائٹی میں شروع سے چلی آ رہی ہے اور اس کا بہت بڑا اسٹریس عورتوں کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ اور بہت سے لوگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ میل پریکٹس کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کریں گے سیکس اس کو بتا دیں گے ریویل کر دیں گے اور وہ ابارشن کروا دیں گی اگر لڑکی ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ. پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے یہاں پہ بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے. پھر وہ اس پریگنسی کو لے کر جو وہ چلتی ہے اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. اگر تو اس کو پہلے سائکیٹرک پرابلم تھا تو جیسا بائی پولر ڈس آرڈر اس کو تھا یا اس کو سیویئر ڈپریسو ایپیسوڈ رہا ہے تو بہت لائکلی چانسز ہوتے ہیں کہ پیدائش بچے کی پیدائش کے بعد اس کو وہ بیماری آ جائے چونکہ وہ اس کا بڑا ولنریبل پیریڈ ہوتا ہے جب سارے ہمارے جو ہارمونس جو ہے وہ ایک دم نیچے چل جاتے ہیں. تو اس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں میٹرنٹی بلوز یا بیبی بلوز. یہ 15 دن کے اندر تک یہ کیفیت رہتی ہے جس میں عورت ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ بیٹے کی تو بات نہیں بیٹا ہے تو ایسی بات نہیں پتھر کی جا رہی ہے مگر وہ اس کے کیمیکل اس کے ہارمونل سسٹم اس کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے وہ ڈیلے ہونے ہوتے ہیں اور وہ دے ٹیک سم ٹائم. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان کی جو ایموشن ہے جو ان کے احساسات ہیں وہ کسی ہارمونس یا کسی کیمیکلز کے تھرو کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. ہم سب کے نارمل لائف پریگننسی میں وہ کیونکہ امبیلنس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ اور اس کے ایموشنس وہ ڈس ریگولیٹ ہوتی ہیں. وہ ڈس ریگولیٹ ہو جاتے ہیں.
اچھا اب جو ہے وہ اس پیریڈ کو 15 دن پہ ختم ہو جانا چاہیے بغیر کسی دوائی کے، صرف ری ایشورنس سے جو وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد اگر تھوڑا اور لمبا ہو جاتا ہے 1 سال کے اندر اندر اس کو پھر اسی طرح کے علامات آ جاتی ہیں، اداسی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پرپورل ڈپریشن یعنی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا. اب یہ ڈپریشن بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا جو ٹھیک ہے ایسے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوتے ہیں. وہاں پر اس کو نہ صرف اپنا برا لگنے لگ جاتا ہے بلکہ اپنا بچہ بھی برا لگنے لگ جاتا ہے. اس کو دودھ نہیں پلاتی، اس سے وہ پرے رہتی ہے، اور اس کو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اس بچے کو سنے میں کیوں لے کر آیا، تو میں خود بھی مر جاؤں، میں اس بچے کے بعد ہوں. ہم خاص طور پہ جب ہمارے پاس پوسٹ مارٹم ڈپریشن کے پیشنٹس آتی ہیں تو ہم اس سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنا بچہ کیسا لگتا ہے، کیا آپ اپنے بچے کو پیار کرتے ہو. وہ کہتی ہے کہ مجھے بچہ نہیں اچھا لگتا، ٹھیک ہے مجھے بالکل مجھے سے دیکھ کے خوف آتا ہے. ڈپریسو تھی اس کی جو ہوگی وہ کرے گی. ان کو پھر ہم جو وہ میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو بہت اچھا علاج ہے جس کو لوگ پھر اس کو مس جج کرتے ہیں جو پرپل ڈپریشن کا ہے یا پھر جو سائیکوسس کا ہے، وہ ہے ECT، الیکٹرو کنولسو تھراپی، جس میں آپ برین کو ایک خاص قسم کا الیکٹرک کرنٹ دیتے ہو، which is not نارمل کرنٹ نہیں کرتے انگلی ڈال دی اس میں تو آپ کو جھٹکا لگے، بلکہ ویری ایکسپینسو مشین. اس کے تھرو آپ گریجویٹڈ جو ہے وہ کرنٹ پاس کرتے ہو، اور اس کے کیمیکل جو ہے نا وہ ری لوکیٹ ہوتے ہیں پھر اس میں پاس ہونے سے، اور وہ جلدی ٹھیک. تو بچے کی اور ماں کی زندگی بن جاتی ہے. اس کو لائف سیونگ پروسیجر کہتے ہیں فار پوسٹ پارٹم ڈپریشن. پھر اس میں آتا ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس. اگر اس میں تھوڑا بہت سائیکوٹک ایلیمنٹ پہلے رہا ہے یا اس کی پرسنالٹی میں رہا ہے تو اس میں بہت چانسز ہے کہ وہ سائیکوسس میں چلے جائے. سائیکوسس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ ذہنی بیماری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، جو بڑا حصہ ہے اس کو سائیکوسس کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ کو اپنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے. اور جو نیوروسس ہے اس میں آپ کو اپنا معلوم ہوتا ہے، جیسے انگزائٹی ہے، جیسے مائنڈ ڈپریشن ہے. یہ سائیکوسس اور نیوروسس میں کیا فرق ہے؟ جو نیوروسس ہے اس میں یہ جو پرانی ڈیفینیشن میں تو صرف سمجھانے کے لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں. نیوروسس جو ہے وہ مائلڈر فارم آف سائیکیٹرک النس ہوتی ہے، مطلب مائلڈ ڈپریشن، ٹھیک ہے، انگزائٹی، فوبیاز، پینک اٹیکس، یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ آ جاتی ہے. اور میجر جو ہے جو اس کو سائیکوسس کہتے ہیں، اس میں جس طرح آپ کو کان میں آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے، یقین ہے کہ آپ کے خلاف ہے لوگ، 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. شک شبہ بہت بڑھ جاتا ہے اس میں. تو اب جب یہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اور اس کو سائیکوسس ہو جاتا ہے، یہاں پر بہت خطرہ ہوتا ہے بچے، کیونکہ اب اس بچے کو یوں نہیں مانتی کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں رہے گا، ڈپریشن یا اس کو کیسے سنبھالے گی، بلکہ اب وہ یہ کرتی ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ مانسٹر ہے. اچھا. ہاں، یہ مانسٹر ہے اور یہ خاص طور پر آیا ہے اور یہ مجھے مار دے گا. تو جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ فلاں شخص مجھے مار دے گا تو پیرولا میں یہ ہوگا نا آپ اس کو مار دیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ہم جب اسیس کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس ماں سے آپ سیپریٹ رکھیں گے، آپ اس کے ساتھ اس کو نہیں رکھیں گے. تو یہ ہوتا تھا سائیکوسس. ٹریٹمنٹ دونوں کا وقت موجود ہے. ٹریٹمنٹ آپ نے دینا ہی ضروری ہے. آپ ٹریٹمنٹ کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جو دوائیاں ہیں، ایک تو پریگنینسی میں اگر ہم ڈپریشن کو ٹریٹ کریں تو وہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی جو ہوگی بچے تھوڑے اثر کرے گی. تو ہم ان پہ ہی کہتے ہیں کہ آپ جو ماڈرن میڈیسنس ہیں ان میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو بچے پہ اثر کرے. تو خدا کا واسطہ آپ کو وے کرنا چاہیے کہ اس ڈپریشن کو یا اس دوائی کے اگر چھوٹا موٹا سائڈ افیکٹ ہے اس کو، تو وہ چیز ہے جو اس کو اس کے لیے ضروری ہے. تو اسی طرح سے سائیکوسس میں جو ہم اس کو پھر جو وہ اینٹی سائیکوٹکس میڈیسن دیتے ہیں جو اس کے کیمیکلس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور وہ عالم ٹھیک ٹھاک ہونے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر، اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال، بلکہ 2 سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ فیملی کا کیا رول ہونا چاہیے، فیملی کو کیسے سپورٹ کرنا چاہیے اس عورت کو جو کہ اس طریقے سے محسوس کرتی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طریقے کی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو برداشت کرو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کبھی میں نے جتنے مریض دیکھے نا، میرے بہت ساری ایسی عورتیں آتی ہیں جو کہ ریڈی ہی نہیں ہوتی ہیں
وہ پریگنینسی تو چلو وہ نارمل ہو جاتی ہے، جب سے بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اس مدر ہوڈ کے لیے وہ ریڈی نہیں ہوتی ہے. اور اس میں بھی پارٹنر کا کیا رول ہے؟ پارٹنر کو کیا کرنا چاہیے؟ فیملی سپورٹ کیسے کرے؟ پہلے پارٹنر سے پہلے تو جو جس ہم لوگ کے اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ اس کی ساس بھی رہ رہی ہے، اس کی دیورانی بھی رہ رہی ہے، بھابھی بھی رہ رہی ہے، اس طرح اگر وہ اولڈر ہے تو وہ کبھی کبھی تو بہت آپ کی باتیں بتاتی ہے تاکہ اس کی طرح سے جب وہ واپس چلی جائے اس کو بتاتی کہ ہم سب پریگنٹ ہوئے، سب نے بچے پیدا کیے، ایسا کوئی اگر وہ پازیٹیو اپروچ. کچھ لوگوں میں جو ہے نا وہ بہت نگیٹیوٹی ان میں ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے تو بسترتے نہیں اٹھتی تو یہ نہیں کرتی تو وہ نہیں کرتی. آپ سمجھے کہ جب عورت خاموش ہو جائے، چڑچڑی ہو جائے پریگنسی کر دیا تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم اس کو ڈاکٹر کے. اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ بتائیں. جب عورت خاموش ہو جائے، حرکت نہیں کر رہی ہے، ڈیٹ کرتی ہے، وڈرا ہو جاتی ہے اور چڑچڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو لوگ کہتے ہیں نخرا مار رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، بیسیکلی شی نیڈس سائیکیٹرسٹ ایٹ دیٹ ٹائم اور اس کو لے جانا چاہیے تاکہ اس کا فوری طور پر علاج ہو سکے، بچے میں بھی اثر نہ ہو اس کے ڈپریشن کا. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. وہ مائیں جو اس کو پال رہی ہوتی اس عورت کو، تو ان کے جو تانے ہیں نا وہ اس کو کرتے ہیں خراب. تو ہمیں چاہیں گے کہ وہ اس کو ایمپیتھی وہ ان میں معلوم ہو کہ کس فیز سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ اس بیچارے کو اس مشکل میں نہ ہو، اس کو مددگار ہو، نہ کہ اس کے ہم دشمن کے طور پر ایکٹ کیا. یہ ایک طریقہ ہے کہ تو اور ہسبینڈ جو ہے اب ہمارے ملک میں تو میٹرنل لیو تو ہوتی ہے لیکن پیٹرنل لیو نہیں ہوتی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پیٹرنل لیو بھی شروع کی اور بچے کا فرسٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ جیسے وہ ڈلیور ہوا باپ سے فرسٹ کانٹیکٹ باڈی کانٹیکٹ ہے وہ کروایا. اور ان بچوں میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ بہت کچھ سکون، بہت اچھے، بہت گروپ بچے نکلے آگے چل کے بس پوچھتے جن کو بالکل فادر سے زیادہ ایسوسیشن نہیں ہے. تو باپ کا سب سے بڑا رول ہے اس کے اندر وہ اس کو ہیلپ کرے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کو بتایا کہ میں ہندوستان میں نہیں ہوں تو آپ بتائیے اس کے ٹریٹمنٹ کروں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو آخری مہینے ہوتے ہیں پریگنینسی کے اس میں دونوں ماں کو باپ کو دونوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کیری کیسے کرنا ہے، ان کو نہلانا کیسے ہے، اس کو اٹھانا کیسا ہے. اور اس میں سے اگر 10 پیج عورت پڑھتی ہے نا تو 40 پیج جو ہے نا باپ پڑھتا ہے اور 6 مہینے کی دونوں کو چھٹی ملتی ہے. اور آپ کو پتا ہے جو امبلائکل کارڈ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر نہیں کاٹتا ہے، وہ ابا کاٹتا ہے، لائک ہیپی برتھ ڈے کی وہ برتھ ڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری پریکٹسز میں نے وہاں دیکھی ہے. جیسے میں یہاں کام کرتی رہی ہوں تو یہاں میں نے جینڈر بیسڈ وائلنس میں اتنا کام کیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس میں دیکھا ہے کہ ہماری عورتوں پر تشدد پریگنینسی کے دوران اور بڑھ جاتا ہے. تو آپ ابھی بہت بڑا براڈ سوال ہے میرا. اب میں ایسے سوچتی ہوں ایسا کہ جو ہے نا پہلے میں ایسا سوچتی تھی کہ شاید پاورٹی ہے اور آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ہماری عورتیں فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں رہتی ہیں اور ان پر تشدد بھی ہو رہا تھا اور پریگنینسی میں وہ تشدد بڑھ جاتا ہے، فیملی بھی ان کو وتھڈرا کر دیتی ہے. کیونکہ آپ وہ کام کے لیے نہیں نا، وہ کام کے لیے آپ اس کو 12 پیٹی کرنے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ابھی انگلینڈ میں دیکھا ہے سارے پریکٹس ہونے کے بعد بھی عورت کا جو سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ تھرومبولیزم کے بعد وہ مینٹل ہیلتھ ہے یا سبسٹنس ابیوز ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور عورت کی ذہنی جو صحت ہے نا وہ ہر جگہ میں بڑی افیکٹ ہے. ایسے کیوں ہے؟ اگر تو آپ اس کو جنرلائز کر دیتے ہو، جیسے ہم پہ یوکے کے ایگزامپل دیے وہاں پر یہ میتھڈ ہے، یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ تو چلے پھر انہوں نے کافی عرصے کے بعد چیز سیکھی ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، مگر ہمارا جو ایڈوانٹیج جہاں پہ ہے وہ شاید وہاں پہ نہیں ہے. جیسے ہماری جو کلوز فیملی ایسوسیشن ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس پہ بڑے بوڑھے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ تو آپ کو ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو ہم اس کو زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے خاندانوں کہ جب آپ کی بہو یا بیٹی پریگنٹ ہو تو آپ اس کو کیسے لے کر چلیں. شوہر جہاں پر مرد جو ہے
چونکہ ابھی وہ اس کیفیت میں نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے لیٹے سنائے اور اس کو تھوڑا پڑھ کے بتائے اور اس کا دل بہلائے. وہ اب اس میں ابھی اس کیفیت پہ نہیں آیا. ابھی سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو ڈپریشن اور موسیقی بیماری سے. اچھا, اور جو غربت ہے کیا یہ سپلیمنٹ کرتی ہے اس کو, ذہنی بیماریوں کو بڑھاتی ہے؟ جی, غربت تو ظاہر ہر بیماری کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ٹی بی ہو گئی اور آپ غریب ہو تو آپ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے نمونیا ہو گیا غریب ہو تو آپ گئے. تو مطلب غربت تو ایک یونیورسل ایک فنامنا ہے نا دنیا میں کہیں پر بھی. جو وہ غریب تو بیچارہ کو دوائی دے سکتا تھا, وہ تو بڑھا دی, ڈپریشن میں بڑھائے گی. پھر وہ لے کر نہیں آتے اس کو, جو چونکہ ان کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ فری ہونا ہے. سب یہ ہمارا بنیادی حق ہے. کیا آج تک کسی حکومت نے کی ہے؟ ہمارے یہ عمارت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مشروم میڈیکل کالجز کھل گئے, مشروم ہاسپٹلس کھل گئے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اتنا زبردست ان کا جو وہ بزنس چل رہا ہے, تو وہ تو آپ کو ٹرانزیکشن کے بغیر کوشش نہیں کرتے تھے. اگر ایک غریب آدمی ہے وہ کیسے لے کے جائے گا اپنا مریض وہاں پہ اور اس کا علاج کروائے. وہاں کم ادارے ہیں جہاں پہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے ادارے میں زکوٰۃ پہ 50 مریض روز دیکھتے. ہمارا بیڈ ہے ہمارے پاس, تو ہم زکوٰۃ چلاتے ہیں زکوٰۃ. اور اس طرح جو ہے کافی یہاں پہ بھی ہے, پاکستان میں بھی بہت سارے, تو وہ وہاں پر تو ان کا علاج ہو سکتا ہے مگر پیسے لے کے اس کی مشکل. اچھا, اب آپ اتنے ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر, لوگوں نے اپنی ذہنی صحت کو لے کر سنجیدہ ہوئے ہیں؟ بہت اچھے, بہت زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ ہو گیا. آپ یقین نہیں کرو گے کہ ہم حیران ہوتے ہیں. جب میں یہاں پہ شروع میں آیا تھا, میں یہاں کی بات کرتا ہوں آپ سے, جو بس تو آپ کرتے رہے. جب میں یہاں پہ آیا تھا 2017 میں, تو اس وقت ہمارے پاس بہت کم 3-4 پیشنٹ داخل ہوتے تھے, تو وہ بھی تھا. اب ہمارے پاس جو وہ 40 مریض تک جو ایڈمٹ ہے, فیمیل وارڈ میں بھی ہے, دوسرے اس میں بھی ہے. پھر ہماری اوپیڈیز بڑھ گئی ہے. ابھی جب وہ ہم 300 کے قریب ہے, وہ آلموسٹ ڈیلی ہماری اوپیڈی ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ کہ 300 پیشنٹس کو, سائکیٹری کے پیشنٹ کو دیکھنا آسان نہیں ہے. میں اکیلا میرے حصے میں جو آتے ہیں وہ 60 یا 40 پیشنٹ. میں صبح سے بیٹھتا ہوں, ہمیں 6-7 بج جاتے ہیں. کبھی کبھی 8 بھی بجے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ایک ہم نے ان کو اٹینڈ کیا ہے, واپس نہیں کیا. اوپر ایک دور دور سے لوگ آتے ہیں, اویئرنیس آ گئی. اب ان میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے, اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں, اپنے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس طرح دائیں بائیں کی بیماریاں ہیں, سومیٹک سمپٹمز ہیں, یہ ڈپریشن کی وجہ سے. میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ ڈاکٹر شعیب احمد جو ہے بہت ہی اچھے اور ایتھیکل ڈاکٹر ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلی بار وہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنا فون کبھی سائلنٹ نہیں کرتے, اور میں بڑی حیران ہو گئی تھی کہ ایسا کیوں ہے. وہ تو گائے نہیں, میں میرا بغل کال آ رہی ہوتی ہے, لیکن ایک سائیکٹرسٹ ایسا کیوں کرتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اپروچ کرے اور میرا فون اس کو بند ملے تو فائدہ نہیں ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ڈاکٹر شعیب ذرا وہ بتائیں گے آپ کی لائف میں جو ایک اچیویبل موومنٹ تھا, جو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کسی کی جان بچائی ہے. بہت سارے لوگوں کی جان تو بچی ہوگی. ویسے تو بولتا تھا کہ جی ایمرجنسی میں مریض آیا, زخمی حالت ہوتا, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کی جان بچ گئی, واہ 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 کر رہا ہوں. لیکن جو ہمارا ہے وہ بہت سٹل طریقہ ہے. نہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں, نہ کوئی جو اس کی جان بچائے وہ جا کے بتائے گا کہ میری جان بچے. اور اب تو جو عظیم ملک ہے, کہ قانون بنا دیا ہے کہ جو خودکشی کی کوشش کرے گا اور بن جائے گا اس کو سزا ہوگا. بڑی مشکل سے اس پہ اب سائیکیٹری والوں نے بڑا کام مشکل کیا تھا. ابھی بھی پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی اس پہ کام کر رہی یہ ہے. کیا رول نکلا ہے؟ ابھی جو اسلامک نظریاتی کونسل ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرے گا اور وہ بچ جائے گا تو سزا کا مستحق. دیکھ اب کچھ تو لوگ ڈپریشن میں کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسکیزوفرینیا میں کر رہے ہیں, کچھ لوگ بائپولر ڈس آرڈر میں کر رہے ہیں. اس وجہ سے کریں, بیماری وجہ سے کریں. پرسنل ڈپریشن, پوسٹ مارٹم ڈپریشن کو کر رہے ہیں, پوسٹ مارٹم سائیکوسس کو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہومسائڈ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اس میں آ جاتی ہے نا, اس کی بیماری. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پہلے آپ بیماری کو اسیس کریں. اگر ہمیں سزا شروع میں سزا ہی چھوڑا دینی ہے تو بیچارہ خود ہی اپنی سزا تجویز کر چکا تھا, مان رہا تھا اپنے آپ کو. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فون سائلنٹ نہ ہونے کا ریزن بھی ہوتا ہے. ہمیں کوئی جیسے میری مسز کہتی ہے کہ آپ ان نون نمبر اٹھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی چھیڑنے کی جو فون نہیں کرنا, لڑکی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے جو فون کرے گا وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ 2 منٹ کی بات سن لیتے ہو تو اس کا مسئلہ بیچارے کا حل ہو جاتا ہے, اور جان بھی بچائی جا رہتا ہے.
بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. مطلب سوسائڈ کا پیشنٹ یاد رکھیں, لاسٹ مومنٹ پہ he tries to contact his dog. اچھا جی لازمی. جو خودکشی کر رہا ہے, جو جمپ کرنے بھی لگا ہے دریا میں, سمندر میں, یا جو گولڈن گیٹ برج سے, تو وہ اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بچا لے. مرنے والے کی خواہش Yes, ہوتی ہے yes. کہ کوئی مجھے بچا کہ لے. مجھے کوئی بتا دے, لیکن آپ خود تک چونکہ ڈیسیجن لے چکا ہوتا ہے نا, تو وہ اس پہ تو اتنے وہ تو وہ کرے گی. وہ اس وقت اگر وہ آپ کو فون کرتا ہے, آپ اس کو چلیں گے, اور آپ اس کو, میں ایک پیشنٹ ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ میں اکثر میں گیلری میں کھڑا ہوں اور ساتویں منزل ہے, اور بس آج میں نے آج بھول جانے چکے, میں نے اب زندہ نہیں رہا, نہ میں ٹھیک ہو رہا, نہ میں ایسا ہو رہا میرے گھر میں. یہ میں کہ آپ ایک اندر جا کے بات کرتے کرتے ان کو اندر بٹھا کے فون پہ ہی جو وہ ماشاء اللہ, اب تو خیر پرانی بات تبھی موت ہو گئی ہے, مگر یہ کہ وہ زندہ رہے اور حشاش مشاش. ہماری اچیومنٹ ہے, میری اکیلے کی نہیں, سارے سائیکٹرسٹ نہیں کرتے. جبکہ دیکھا یہ گیا ہے, میں نے بہت جملہ سنا ہے, جب کوئی کہتا ہے نا کہ میرا من نہیں جا رہا ہے, تو کہتا ہے یہ تو باتیں کرتا ہے یا باتیں کرتی ہے. اس کے بارے میں لوگ یہ محاورہ کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ سوسائڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو گرجتا ہے وہی برستا ہے. سوسائڈل پیشنٹ نے آپ کو مرنے سے پہلے ضرور بتایا ہوتا ہے, کئی دفعہ بتایا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, کہ یار میرا دل نہیں کرتا, مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی, میں اداس ہو گیا, میں مایوس ہو گیا, میں خدا سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے دے, مجھے موت دے دے, میں نہیں جی سکتا, میں نہیں چیزوں کو کنٹرول کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ کئی مرتبہ وہ کہہ چکا, مگر ہم اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتے. ہاں ایسی بات ہے, من جاؤ گا, کیوں مر جائے گا, کون مرتا ہے ایسا, ٹھیک ہے نا. چانس سب کو بڑی پیاری, سب ڈائلاگس ہم نے بچوں سے آج سنے. بٹ سوسائڈ والا پیشنٹ یہ ہے جو کہ بتا چکا ہے. بچوں میں ریورس, بچے نہیں بتا, بچے ذکر نہیں کرتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, تو اس وقت آپ کے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تعداد عورتوں کا ہے, مردوں کا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا تقریباً ریشو ہمارا بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن 60% عورتیں ہیں تو 40% مرد ہو گئے. اس طرح سے ہے چونکہ مرد کا خاصیت ہو جاتا ہے, وہ باہر کام کرتا ہے, وہ اپنے ورکرس کو بات بتائے گا کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے مسئلہ. عورت ہماری عام طور پہ گھر کے اندر ڈالا, ٹھیک ہے, تو وہ کس کو بتائے گی, ساس کو بتائے گی, ساس اپنے بیٹے کو بتائے گی, وہ آپ ڈرامہ شروع ہو جائے گا. تو وہ مشکل اس کے لیے ہوتی ہے, اس لیے کہ جب وہ سومیٹک کمپلینس چاہتے ہیں, سب گیس کا گولا ہے جو میرے دماغ پر چڑھ جاتا ہے, گیس کا گولا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, میرے ہاتھ اور سن ہو جاتے ہیں, اور سومیٹک, چونکہ اتنی تو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز کر کے بتائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈپریشن. آپ ویسٹ میں ہو, پیپل گو اینڈ دے ٹیل کہ آئی ایم ڈپریس, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو اس کو کیریکٹر فیلئر سمجھا جاتا ہے. تم کس بات پہ ڈپریس, مضبوط ہونا چاہیے, تم نماز پڑھو, روزے رکھو, یہ کرو وہ کرو, ٹھیک ہے نا, ڈپریشن. ان کو یہ بھی پتا کہ بیماری ہے, باقی بیماریوں پہ ان چیزوں سے کام نہیں چلتا, تو اس میں بھی آپ کو دوائی لینی ضروری ہے. اچھا, اب جیسے ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہم بیٹھے ہوتے کلینک میں اور باتوں کے دوران پتا چل جاتا ہے کوئی ڈپریس ہے, کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا, ہم اس کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ آپ کی جو ہے سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرواؤ اپنی کا. لیکن ایک عام انسان جیسے کوئی ہے, کوئی لڑکی ہے یا کوئی بندہ ہے, اس کی بہن ہے, بھائی ہے, ماں ہے, باپ ہے, جو بھی یہ ریلیشنس ہیں, ان کو کیسے پتا چلے کہ اس کو بھی ایک ضرورت ہے سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرانے کی, ان کے لیے کیا ہے, کیا ہے؟ اچھا, ہم اس کے لیے تو بہت سے اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں, اور ہماری بہت ہمیشہ سے بار بار آیا ہے, کہ میں جو اس سے میں ملا بھی تھا, اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ کم از کم کلاس 5 سے آنورڈ جو ہے, کلاس 5 سے لے کے 10th کلاس تک جو ہے, وہ آپ بچوں کو بیسک سائیکیٹرک ڈیزیز اور ان کے سائن سمٹمس کے بارے میں بتائیں, تاکہ وہ ان کو ذہن نشین کر لیں, اور بجائے اس لیے کہ وہ بچے اور جو بھی بیمار ہوں وہ پیروں کے پاس ادھر ادھر دھکے کھائے, اس کی بیماری اور مضبوط ہو جائے, جس کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے, تو وہ اس چیز کو ٹیک کر لیں. مثلاً اگر ڈپریشن کسی کو ہے تو وہ آپ سے اچھی طرح سے بات نہیں کر سک رہا, بہت بور محسوس کر رہا ہے, اس کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے, اب اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے کہ 15 دن کے اندر اگر آپ کو وہ زیادہ تر اداس رہتا ہے, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ کو نیند کی کیفیت ختم ہو گئی ہے, یا تو آپ کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے, یا کہ لوگوں کو کیسے پتہ لگے کہ ان کو کسی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا سائیکیٹرک ایویلویشن کی ضرورت ہے. ہاں, ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے
ایسی کیا ریڈ فلیگ سائن ہوتی ہیں جو عورت حاملہ ہے یا وہ بریسٹ فیڈنگ والے پیریڈ میں ہے، کیسے پتہ لگے کہ اس کو ضرورت ہے؟ جی، عام انسان کو پتہ ایسے لگتا ہے کہ جو ڈپریشن کا ایک کرائٹیریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 ہفتے تک اگر آپ کا موڈ جو ہے، آپ کی طبیعت اداس ہے، آپ کو کسی سے بات کرنے کو دل نہیں، آپ یا تو زیادہ سو رہے ہیں یا آپ کم سو رہے ہیں، یا آپ زیادہ کھا رہے ہیں یا آپ کم کھا رہے ہیں، ٹھیک، یا پھر آپ کے بایولوجیکل سسٹم جس طرح فنکشن جس طرح نیند کا میں نے کہا ہے کہ نیند آپ کی کم ہو جائے یا نیند آپ کی زیادہ ہو جائے، اس کے علاوہ پھر آپ کو اس طرح خواتین میں ریگولرٹی شروع ہو جاتی ہے، ریگولریا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اور لاس آف لبیڈو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام علامات ایسی ہیں، اور پھر ان کو کرائٹ اسپیل ہوتے ہیں، رونے کے دوران پڑتے ہیں، اور تو خاص طور سے ہوتا ہے، اور مرد جو ہے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ کو گسل ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، فرسٹریٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے تھاٹ پروسیس کو مینیج نہیں کر پا رہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو سائیکٹرسٹ کو ڈال کے جو کہتے ہیں ڈالا جائے۔ اچھا، اور پہلے کس کے پاس جانا چاہیے، لائک کیسے اپروچ کیا اچھا، جائے؟ یہ تھوڑا جو نا وہ اس طرح کا سوال ہے کہ مرغی پہلے ایک انڈا پہلے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی جو سائیکٹری اور سائیکالوجی اینڈ سوشل ورکر جو ہے سائیکالوجی سائنس والے لوگ یہ مل جل کے کام کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ یہ سوال لائک میں سمجھ گیا۔ پوچھ رہی ہوں، جیسے ہم لوگوں کو فزیکلی کوئی طبیعت ہمارے بخار ہو جاتا ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، یا ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہے، تو ہم ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پہنچتے ہیں، ای ڈی پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر کسی کو بتاتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے، پھر وہ کرنے کر دیتا ہے کسی کا۔ یہاں جو نفسیات بیمار ہے ان کے لیے کوئی ای ڈی نہیں ہے، جیسے اس اسپتال میں کوئی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نہیں بنا ہوا ہے، یہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس میں 24/7 ایمرجنسی سروسز موجود ہے فار سائیکیٹرک پرابلم، ٹھیک ہے نا، اور پورے اور ہمارے ڈاکٹر جو ہے رات دن ڈیوٹی پہ یہاں پر ہوتے ہیں، اور پیشنٹ جہاں پہ آتے ہیں رات کو 4 بجے بھی آ کے ایڈمٹ ہوئے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ بھی دیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو ذہنی بیماری ہے، ہم لوگوں کو اویئرنیس ملی ہوئی ہے کہ اس کو ذہنی بیماری، اگر وہ جہاں پر کہیں بھی آئے گے تو ڈاک کے کیا چلے جائیں گے، وہاں پر بھی ڈاکٹر ٹریننگ ہے، اور وہ کچھ فوراً بیٹھ کر دیں گے کہ آپ ڈاکٹر ایٹی سینٹر میں چلے جائیں تو یہاں پہ پاس آ جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی ڈپریشن میں ہے یا رات کے 2 بجے سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں تو وہ ہمارا آ سکتا ہے ہمارا نمبر ڈائل کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور بتائے گا، اور ہمارے پاس ریسکیو سروس کی ہوتی ہے، اور وہ دن میں کام کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس سے واپس نقصان آپ کے جیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی خالہ کے گھر جا کے نیچے کے پورشن میں ایک کمرے بند کرنے لگتا ہے، آپ کو بیٹھ جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، ایکچولی اس کو شک ہوتا ہے کہ کھانے کو کچھ جلا دیتی ہے پیرالائٹ، اس کو پھر وہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کو وہاں سے لایا جائے، تو پھر ہم نے پولیس کی فری گاڑی میں بھیج کے ہم نے اس کو یہاں پہ لایا، اور ابھی ماشاء اللہ جو ہے وہ بیلن بھر کے اچھا ہے، کیونکہ وہ ریورس ہوتا ہے، وہ کیمیکل چینج ہوتا ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ پڑا رہتا ہے تو وہ پروڈکٹ سیل فیڈنگ کر چل جاتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سروسز ہمارے مل جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی ایسے آپ لوگ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کو جو یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ کیمیکلز کے امبیلنس کی وجہ سے آ رہا ہے، یا اس کے ایٹیٹیوڈ یا پرسنل جو ٹریٹس ہیں تو ان کو جو ہے سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو وہیں پر اسیس ہو جاتا ہے وہ کہ اس کو میڈیسن دینے کی ضرورت ہے یا اس کو میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری کنڈیشن ایسی ہیں جو ہم میڈیسن دے بغیر اس کی ٹھیک کرتے ہیں، جو ہماری کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں، کرائسس انٹرونشن ہوتا ہے، سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں، جس کے لیے بہت بڑے ایکسپیرینس سائیکالوجسٹ موجود ہیں، ٹھیک ہے، سوشل ورکر ہمارے پاس موجود ہے، آکوپیشنل تھراپسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اسپیچ تھراپسٹ ہمارے پاس موجود ہے، یہ تمام چیزیں تو ہم وہاں سے کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اگر جو ہے وہ اس کو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کو میڈیسن اگر کام نہیں چلے گا، اس کو لازمی پر میڈیسن دے، اور اس کا رسپانس آتا ہے، اور شروع میں لوگ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، ہم اس کو پورا گائڈ کر کے بھیجتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ وہ دوائی کو چھوڑے۔ جب وہ 15 دن یا 21 دن کے بعد جب آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کو اچھے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بالکل ایک اور میرا سوال ہے کہ جیسے لائف کی کچھ ٹرانزیشنس ہوتی ہیں، جیسے بڑی امپورٹنٹ ٹرانزیشن ہوتی ہے
शादी। तो यहाँ पर क्या लोग शादी से पहले वाली काउंसलिंग जो होती है, प्री मैरिज काउंसलिंग या उसके लिए असेसमेंट के लिए आते हैं कुछ लोग कुछ कुछ लोग लोग आते आते हैं जिनको पढ़े लिखे, जिनको अवेयरनेस, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत होने लगी है ना, तो उसके लिए जरूर आते हैं हमसे। हैं और आना चाहिए, आना आपका चाहिए, ध्यान बहुत आना चाहिए। बिकॉज दूसरा एक स्केल है होम्स एंड राही का, स्केल है होम्स एंड राही का, जिसमें स्ट्रेस के लेवल बताए कि जैसे उसको है डेथ ऑफ स्पाउस के 100 बार्स, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है आपके शौहर की हो गई या बीवी की हो गई, तो 100 दर्जे का उसको स्ट्रेस पड़ेगा, ये उससे एक क्राइटेरिया रख दिया 100, फिर ये नीचे तक चला जाता है, 20 तक चला जाता है, ठीक है। उससे फिर ये है एक जगह पे फिर आता है मैरिज। मैरिज जो है उसका नंबर है 50। तो मैरिज इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल इवेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस शादी में उसको स्ट्रेस ना हो, या उसके बाद स्ट्रेस सता रही हो। तो ये उसका ग्रेड हम रीडिंग कर देते हैं उसको, और उसमें जो लोग समझते हैं वो पहले आ जाते हैं। कोई मसाइल होते हैं जिसको हम हनीमून ब्लूज कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता तो चीजें ठीक हो जाती है, मगर नहीं होगी तो फिर हमारे थेरेपी सेशन में लोग लेते हैं, बड़े शौक से लेते हैं। और एक बात जो मैंने बोर्ड्स में नोटिस की है कि जो हामला खातून है उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो फिर चाहे ऑपरेशन से हुआ हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, उसके बाद वो रूम में होती हैं और जो है सारे लोग आ रहे होते हैं और बच्चे को खुश होकर देख रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, लेकिन उससे नहीं पूछते हैं वो कैसी है, वो अब खाली हो चुकी है ना, उसकी जो गोद भरी थी अब वो खाली हो गई है और सब उसको प्यार के जा रहे हैं, वो बड़ी इग्नोर फील करती है। They love the cake more than the bacon. Yes, जिससे exactly. बनाया है वो उस पे ज्यादा को उससे टाइम वो बस ऐसे अपने दर्द में पेन में लगी हुई होती है। तो ये बात मैंने बहुत नोटिस की है, दोनों जगहों पे देखी है, मैंने पाकिस्तान में भी देखी है, वहां पर भी देखी है। तो तो इस वजह से वो बड़ा उनके चेहरे पे वो नजर आ रही होती है वो। तो इनके लिए क्या मैसेज है कि इनसे नया इंसान देखो ना जी, एक एक आप मैसेज तो ये है कि एक औरत ने 9 महीने जो है वो एक जिंदगी को पाला है, अपने पे मुश्किल वक्त गुजारा है, ना वो सही तरह से सो सकती थी, ना वो कोई काम कर सकती थी। तो उसने जब एक बच्चे को जन्म दिया है, चाहे बेटे को दिया है चाहे बेटी को दिया है, तो असल में तो उसने मेहनत की है। इसीलिए इसको हम जब वो लेबर कहते हैं, जब वो बच्चे की डिलीवरी होती है, लेबर रूम कहा जाता है। और उस पे हमें करना ये चाहिए कि हमें केक बनाने वाले को ज्यादा तारीफ करनी चाहिए। केक तो आपके पास ही रहेगा, उसको आप प्यार करें, चुभे चाटे, कहीं पे भी उसको एडमिशन कराए, अच्छी जगह पे स्कूल पे डालें, बड़ा अफसर बनाए, मगर उस जिसने वो केक बनाया है उसको तो पूछो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने मैसेज दे दिया उन लोगों के लिए, लेकिन औरत को क्या मैसेज देंगे कि औरत अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? औरत को जो उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए उसको ये जरूरी है कि वो अपनी कम से कम नींद जरूर पूरी करे, अपनी खुराक का ख्याल रखे। क्योंकि अब वो लैक्टेटिंग मदर है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसको भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और वो बरबला कहे अपने खावत से कहे, और ये जिस फैमिली में रह रही है उनको कहे कि मुझे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, मुझे ये दिलवाएं आप। और अक्सर लोग तो करते हैं, मगर जब नहीं करना तो किसी ने बहुत पीएचडी भी बैठे होंगे तो वो नहीं करेंगे, और कभी करेंगे तो बहुत मजदूर का बच्चा भी जो पैदा होता है वो भी अपनी बहुत ख्याल रखें। जबकि देखा ऐसे गया है कि प्रेगनेंसी में तो खुद भी ख्याल रख रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम में उसको ज्यादा नहीं हुआ, बच्चा आ चुका है तो उसको खाने का नहीं समझ होते और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। तो आप गायकोलॉजिस्ट आपको जानती हो कि हमारे ये भी बड़े वो हैं कि इसको दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं उतर रहा, ठीक है। तो वो दूध जो पैदा हुआ है वो अपना दूध लेकर आता है, ठीक है ना। तो जितना सकलिंग करेगा उतना दूध उसका मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी बड़े कॉन्सेप्ट खराब है, ठीक है ना। फिर हमारी शेप खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है बच्चे का वो बोतल है जिसमें उसका दूध पिलाना है। ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि शुरू में आपने बात करी थी कि लिटरेचर, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हैं, लिटरेचर का और साइकोलॉजी का आपस में अच्छी एसोसिएशन, बहुत सी सोचा। तो ये कैसे कह सकते हैं आप? ये इसलिए कह सकते हैं कि जो लोग लिटरेचर लिखते हैं, चाहे वो मंटो हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, वो मुंशी प्रेमचंद हो, ठीक है ना, वो अल्बर्ट कैमू हो, ठीक है, जहाँपाल साफ्तर हो, ठीक है। ये तमाम लोगों ने लोगों को देखा है ना, उन्होंने सारे चलते फिरते उठते बैठते उन लोगों को देखा, उनको ऑब्जर्व किया है कि वो क्या कैसे बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, और उनको जब मुश्किल आती है तो वो कैसे उससे गुजरते हैं।
अभी तो अपने अफसाने लिख सकते थे, तो उनको ख्वाब तो नहीं आ सकता किसी चीज का ये अफसाना हो। इससे मैं कहता हूँ कि वो जो उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती थी, वो जो उसकी बंदे की साइकी जो थी, उसको जो है ना वो देख के वो सारा लिखते थे। तो आप हम ये कह सकते हैं कि जब आपको नफ्सियात में दिलचस्पी हो तो आपको लिटरेचर जो है ज्यादा समझ ज्यादा आती है। समझ आता है और आपको पढ़ना भी चाहिए उसको। बहुत दिलचस्प बातें कही डॉक्टर शुएब अहमद आपने। कोई ऐसा मैसेज जो कि आप देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को सुनने वालों मेंटल को, हेल्थ से रिलेटेड? हाँ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी आपको ये मालूम हो जाए कि इस शख्स को कोई जहनी कोफ्त है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, ये काम पर नहीं जा पा रहा है, ये आजकल खुश नहीं नजर आ रहा, या ये बहुत खुश नजर आ रहा है। मेरे बाइपोलर के अंदर जो दो फेज है, दो पोल है। एक है कि आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हो, आप कोई काम नहीं कर सकते हो, और एक है जब आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत खर्चा करने लगते हो, गाने गाते हो, नए कपड़े पहनते हो, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जो है वो डेंजरस होती है, जो जब एक एक लाइन पे जो है वो नॉर्मल इंसान चलता है। ये चीजें जो है वो आपको असेस कर लेते हैं। अगर किसी की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन का एक सबसे अच्छा साइन जो है वो ये है कि उनको अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है, यानी कि वो बहुत सुबह उठ जाते हैं और उसके बाद वो सो नहीं सकते। 3 बजे 4 बजे वो उठ जाएंगे, और इसको जो हम कहते हैं कि प्रेशर का बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है, आपको इसका मालूम हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब, बहुत मजे के और आपने बहुत सारे सवाल गले किए आपकी जवाब में काफी सवाल। बातों में ज्यादा ये कहना चाह रहे आपने बहुत दिलचस्प बातें कही हैं और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। तो हम आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो डॉक्टर शेरशाह, आप कोई बोर्ड, बल्कि कोई बोर्ड के सारे लोग जो है वो, अब तो हमारा उनसे बहुत एक तरह का फैमिली वाला ताल्लुक बन गया है। बिल्कुल हमारे लोग जब वहां पे गए थे तो बहुत खुश थे और बड़े हैरान हुए कि कोई बोर्ड जैसी जगह के ऊपर इतना जबरदस्त सेटअप है, इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आप जैसे लोग जो है, और इतनी अच्छी वहाँ पे ट्रेनिंग है, इतनी सफाई सुथराई, बल्कि मैं सोचता हूँ कि हमने जिस जगह पे नाश्ता किया था, एक भी मक्खी नहीं थी यार वहाँ पे। ये आपने कैसे किया, ये टेक्निक हम चाहेंगे आप हमारे ये अच्छी कोलैबोरेशन है दोनों इंस्टीट्यूट की आपस में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे वक्त का। और हम दोबारा हाजिर होंगे कोई यूट्यूब चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।